اس شیر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو، جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی وفات ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھائی عقیل سے درخواست کی کہ وہ ایسی عورت کو تلاش کرے جو اعلیٰ نسب سے تعلق رکھتی ہو، تاکہ ان سے ایک بہادر اور دلیر اولاد پیدا ہو جو کربلا میں امام حسین کا مددگار بنے۔ لہٰذا حضرت عقیل نے بنو کلبیہ کی ایک خاتون فاطمہ بنت حزام کا نام پیش کیا، جنہیں ام البنین کہا جاتا تھا۔ ان کا خاندان شرافت، مہمان نوازی اور بہادری میں عرب میں سب سے مشہور قبیلہ تھا، لہٰذا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ام البنین سے نکاح کر لیا اور کچھ عرصے کے بعد سن 26 ہجری میں ایک بیٹے کی ولادت ہوئی۔ بچے کی پیدائش کے بعد حضرت علی نے اس کو اپنی گود میں لیا اور اس کا نام عباس رکھا۔ عباس شیر کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر دوسرے شیر بھاگ جائیں۔ آپ نے ان کے کانوں میں اذان دی اور بازوؤں کا بوسہ لے کر رونے لگے۔ اس پر ام البنین نے رونے کی وجہ پوچھی تو فرمایا تمہارے بیٹے کے دونوں بازو حسین کی مدد کرتے ہوئے تن سے جدا ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالی ان کے کٹے ہوئے بازوؤں کے بدلے اسے آخرت میں 2 بازو عطا فرمائے گا۔ حضرت عباس امام حسن اور امام حسین کے ساتھ پلے بڑھے، لیکن آپ نے کبھی بھی اپنے آپ کو اپنے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھا اور ہمیشہ انہیں اپنا امام سمجھتے تھے۔ وہ حسن اور حسین کو ابن رسول اللہ یا سیدی کہہ کر بلاتے تھے۔ حضرت عباس ابن علی نے نہایت ہی حسین اور خوبصورت چہرہ پایا تھا۔ آپ ایک لمبے قد والے شخص تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب آپ گھوڑے پر سوار ہوتے تو آپ کے پیر زمین سے لگ جاتے تھے۔ حضرت عباس کی بلند قامت اور خوبصورت چہرے کی وجہ سے انہیں قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ ایک روایت کے مطابق جب امیر معاویہ کے خلاف امیر المؤمنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جنگ صفین لڑی تو اس جنگ میں حضرت عباس نے امیر المؤمنین حضرت علی کا لباس پہنا تھا اور بالکل اپنے والد حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرح ایک زبردست جنگ لڑی، یہاں تک کہ لوگوں نے انہیں حضرت علی ہی سمجھا، اور جب خود حضرت علی میدان جنگ میں اترے تو لوگ حیرت زدہ رہ گئے۔ اس موقع پر حضرت علی نے اپنے بیٹے حضرت عباس کا تعارف کرواتے ہوئے فرمایا کہ یہ عباس ہے اور یہ بنو ہاشم کے چاند ہیں، اسی وجہ سے حضرت عباس کو قمر بنی ہاشم کہا جاتا تھا۔ حضرت عباس ابن علی کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ معرکہ کربلا میں شرکت ہے، جس میں آپ نے اپنے بھائی اور امام حسین ابن علی کا ساتھ دے کر وفا اور قربانی کی ایک مثال پیش کی۔ میدان کربلا میں حضرت عباس کی وفاداری ایک نمونہ ہے، تاریخ نے کبھی ایسی وفا اور جانثاری نہیں دیکھی۔ حضرت عباس مدینے میں ہمیشہ حضرت امام حسین کے شانہ بشانہ رہے اور پوری جوانی امام حسین کی خدمت میں گزار دی۔ بنی ہاشم میں آپ کا ایک خاص رعب اور دبدبہ تھا۔ بنی ہاشم کے 30 جوان ہمیشہ امام حسین کے دفاع کے لیے تیار رہا کرتے تھے اور حضرت عباس ان جوانوں کے امیر تھے۔ جب یزید بن معاویہ سن 61 ہجری کو تخت نشین ہوتا ہے تو فوراً حکم دیتا ہے کہ حسین ابن علی کو حراست میں لے کر دمشق بلایا جائے اور انہیں بیعت پر مجبور کیا جائے۔ لہٰذا لشکر شام جب مکہ پہنچتا ہے تو حضرت امام حسین اس وقت کربلا روانگی کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ اس موقع پر حضرت عباس ابن علی نے اپنے بھائی کی حمایت اور بنو امیہ کی سرکشی کے خلاف مکہ میں ایک زبردست خطبہ دیا۔ واقعہ کربلا کے وقت حضرت عباس کی عمر 33 یا 35 سال تھی۔ حضرت امام حسین نے آپ کو لشکر حسین کا علمدار قرار دیا تھا۔ حضرت امام حسین اپنے بھائی عباس اور 72 ساتھیوں سمیت ایک محرم الحرام کو میدان کربلا میں پہنچے، جہاں 30,000 سے زائد یزیدی لشکر کے سپاہیوں نے اس قافلے کو روک دیا اور دریائے فرات کا پانی بند کر دیا۔ بہرحال یزیدی لشکر کے ساتھ جنگ کا آغاز ہوتا ہے اور ایک ایک کر قافلہ حسینی کے بہادر شہید کر دیے جاتے ہیں، لیکن امام حسین نے حضرت عباس کو لڑنے کی اجازت نہیں دی۔ کربلا میں حضرت عباس نے اپنی بہادری اور شہادت سے ایک تاریخ رقم کی تھی۔ آپ حسینی فوج کے ایک قابل ترین اور ماہر سپہ سالار تھے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب تک حضرت عباس حسینی لشکر میں موجود رہے
یزیدی لشکر میں موجود کوئی بھی سپاہی چین کی نیند نہ سو سکا۔ جب عاشورہ کی رات حضرت امام حسین نے اپنے تمام ساتھیوں سے کہا کہ رات کے اندھیرے کا سہارا لے کر جس کا دل چاہے وہ یہاں سے جا سکتا ہے، کیونکہ کل کی صبح شہادت یقینی ہے، اس وقت سب سے پہلے حضرت عباس نے اپنی وفاداری کا اعلان کیا اور کہا کہ اے حسین، ہم کس لیے آپ کا ساتھ چھوڑیں؟ ہم آپ کو ہرگز دشمنوں کے مقابلے میں اکیلا نہ چھوڑیں گے، ہم آخری سانس تک آپ کے ساتھ رہیں گے۔ 10 محرم روز عاشورہ کو جب حسینی خیمے میں پانی ختم ہو گیا اور بچے پیاس سے رونے لگے اور حضرت امام حسین کی بیٹی سکینہ پیاس کی شدت سے بے حال تھی، جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھا تو ان سے رہا نہ گیا، لہٰذا انہوں نے حضرت امام حسین کی اجازت مانگی اور پانی لینے کے لیے دریائے فرات کی طرف نکل پڑے۔ اس وقت عمرو سعد ملعون نے 40,000 سپاہیوں کا لشکر دریائے فرات کے کنارے پر کھڑا کر دیا تھا۔ حضرت عباس دریائے فرات کی طرف بڑھے تو عمرو بن حجاج اور اس کے سپاہی راستہ روکنے کے لیے سامنے آ گئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کی خوب بحث ہوئی، مگر بنی ہاشم کے اس شیر کے آگے کون ٹک سکتا تھا؟ آپ نے دشمنوں پر ایسے پیدر پہ حملے کیے کہ انہیں وہاں سے بھاگنا پڑا۔ حضرت عباس دریا کے قریب گئے، پانی کو ہاتھوں کے چلو سے اٹھایا۔ آپ خود بھی شدید پیاسے تھے، مگر جب یہ خیال آیا کہ ان کی پیاری معصوم بھتیجی وہاں خیمے میں پانی کے انتظار میں ہوگی تو آپ کو گوارا نہ ہوا کہ آپ پانی پئیں، لہٰذا آپ نے پانی سے ہاتھوں کو واپس کھینچ لیا اور مشکیزے میں پانی بھر کر خیمے کی طرف روانہ ہوئے۔ اچانک یزیدی لشکر نے پیٹھ پیچھے حملہ کر دیا، تیروں اور نیزوں کی بارش ہوئی۔ حضرت عباس کے دونوں بازو زخمی ہو گئے۔ بازوؤں کے زخمی ہونے کے بعد آپ نے مشکیزے کو اپنے کندھوں پر لے لیا اور یزیدی لشکر سے سامنا کیا۔ اس شیر کی ایک دہاڑ سے سپاہی چاروں طرف بکھر جاتے تھے اور میدان میں گھمسان مچا ہوا تھا۔ آخر میں یزیدی سپاہیوں نے تیر سے اس مشکیزے کو بھی توڑ دیا۔ سخت لڑائی شروع ہو گئی۔ حضرت عباس کی تلوار بجلی کی طرح جس پر بھی پڑتی اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ بے دریغ یزیدیوں کو آپ نے واصل جہنم کر دیا۔ اچانک پیچھے سے ایک سپاہی نے آپ کے ہاتھوں پر حملہ کیا اور آپ کے بازو کٹ گئے۔ یزیدیوں نے تیروں کی بارش شروع کر دی، آپ زخمی ہو کر زمین پر گر پڑے۔ اتنے میں حضرت امام حسین تیز رفتاری سے وہاں تشریف لائے اور اپنے بھائی کو گود میں اٹھایا۔ حضرت عباس نے بھائی کو دیکھا اور سرگوشی کرتے ہوئے فرمایا، میرے بھائی، میرے بھائی، اور پھر آپ کی روح پرواز کر گئی۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روتے ہوئے فرمایا، آج عباس کی شہادت سے میری کمر ٹوٹ گئی اور دریائے فرات کا بہاؤ سردیوں کی طرح تاریک ہو گیا، آسمان سرخ ہو گیا اور ہاشمیوں کا یہ چاند اپنی جوانی کے عروج میں 10 محرم 61 ہجری کو دریائے فرات کے کنارے شہید ہو گیا۔